وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين من أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی، اللہ نے اس عظیم کائنات میں ہمیں انسان بنا کر تھوڑے سے وقت کے لیے اور بہت اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک یہ زندگی کی سانس سب سے انمول اور قیمتی امانت ہے اللہ کی، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں یہ زندگی امانت دی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ چیزوں کے خالق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حالات کو بھی اتارنے والے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، اور جس چیز کو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، حالات کو بھی اتارنے والے ہیں، اور اس دنیا کے حالات کو اور بلکہ آخرت کے حالات کو، دونوں زندگیوں کے حالات۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اللہ نے سب چیزوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور اس کا دار و مدار انسان کی اپنی کمائی اور اپنی دولت پر ہے۔ تو دونوں زندگیوں کا بننے کا تعلق اللہ نے انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر خشکی پر کوئی فساد آئے گا، پہاڑوں سے آگ نکلے گی، زمینیں پھٹیں گی، لوگ دھسیں گے، زلزلے آئیں گے، سمندروں میں طغیانی آئے گی، اور پانی آبادیوں کی طرف آ کر ان کو ہلاک کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے۔ تو انسان کے اعمال مؤثر ہیں حالات میں۔ اگر اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ حالات درست کر دیں گے، اور اگر اعمال بگڑ گئے تو حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ اور اعمال کا درست ہونا، حالات کا درست ہونا اعمال کے درست ہونے پر، اور اعمال کا درست ہونا وہ دل کے یقین کے درست ہونے پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کان کھول کر سنو، تمہارے جسم کی یہ اعضاء، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارا یہ بولنا ساری مخلوقات سے ممتاز ہے۔ تمہاری یہ سوچ، ہاتھوں کی حرکت، تمہاری طرح جانور بھی ہیں، لیکن جو امتیازی شان ہے انسانوں تمہیں دی ہے وہ جانوروں کو نہیں دی۔ تو یہ تمہارے جسم سے صادر ہونے والے اعمال، اس کا اثر تمہاری آخرت کی زندگی پر بھی اور دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ ان اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال وہ کہ جس سے اللہ راضی ہو کر حالات درست کر دیں، آخرت بن جائے، دنیا بھی بن جائے، اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ کان کھول کر سن لو، تمہارے اس قیمتی جسم میں ایک خون کا لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو تمام اعضاء درست ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمام اعضاء بگڑ جائیں گے۔ اور 3 دفعہ فرمایا کان کھول کر سنو کہ وہ دل ہے۔ اب دل کے درست ہونے کا کیا مطلب؟ ایک ظاہری اور مادی اعتبار سے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ روحانی اعتبار سے
کہ دل میں یقین کس کا ہے، تعصب کس کا ہے، کس سے ہونے کو بھرا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دل کا یقین اتنا قیمتی ہے، اے میرے بندے جیسے تم اپنے دل میں میرے ساتھ یقین کرو گے ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس کا تعلق اللہ نے انسان کے دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو کامیابی بھی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کامیابی کے لیے باہر کی چیزوں کو حاصل کرنا اس پر دار و مدار نہیں ہے، کامیابی کے لیے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنا۔ اور دل کے یقین کے ٹھیک ہونے کا مطلب جیسے بتایا گیا کہ ساری کائنات میں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین کہ ان سب چیزوں کو بنانے والے اللہ اور ان سب چیزوں میں کو وجود دینے والے، باقی رکھنے والے اللہ، ان کی ضروریات کو پورے کرنے والے اللہ، اور اس میں جو نفع نقصان رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے اور ان کا استعمال جیسے اللہ چاہیں۔ تو یہ ہے یقین کا درست ہونا۔ فرمایا جب یقین درست ہو جائے گا تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو ایمان لا کر، ایمان اللہ پر ایمان یقین لا کر اللہ کو ایک الہ جان کر پھر اس کے حکم کے مطابق جسم سے کوئی عمل کرنا، یہ ہے نیک عمل۔ ایمان کے بغیر کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اب چاہے وہ اچھائی کرے تو اللہ کیونکہ دنیا میں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اچھائی کر رہا ہے، اللہ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے۔ جو اللہ کو نہ مانے اس کی بھی انسانیت کر کے اور مخلوق کے ساتھ کی ہوئی بھلائی کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کا ایمان نہیں۔ لیکن ایمان والا تو بھلائی کرتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت کے اعتبار سے، تو اس کا اصل بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک عمل کا اجر اتنا ہے اور ایسا ہمیشہ رہنے والا۔ دنیا فنا ہو جائے گی، وہ اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا بالکل تھوڑا سا برتن، چھوٹا سا برتن ہے اور وہ اجر اس سے بڑا ہے۔ اس لیے اعمال کا اجر، ایمان والوں کے اعمال کا اجر اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ ہاں اطمینان اور عزت اور سعادت اور کامیابی اس کی صورت میں اس کا پرتاؤ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو اس طرح یاد رکھو گے کہ وہ میرا الہ، خالق، مالک ہے، میرا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اور بندگی کا مطلب کہ ہر آن ہر گھڑی اس کی چاہت اللہ کی کتنی بڑی چیز ہے، اس کو جو اپنے امر کی صورت میں عطا کی، اس امر کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں چاہے اسباب کے ساتھ ہو یا بغیر اسباب کے ہو یا مخالف اسباب میں ہو، میں دل کا اطمینان عطا کر کے رکھوں گا۔ کیا تم نے میرے خلیل ابراہیم کا واقعہ نہیں سنا؟ قرآن میں نہیں پڑھا؟ کیا تم کو بتایا نہیں گیا کہ اس کے مقابلے میں نمرود جیسی طاقتور حکومت کہ کس کو اپنے نظام حکومت کے پختہ ہونے، مضبوط ہونے کی بنا پر دھوکہ لگ گیا کہ میں رب ہوں، اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا اور اپنے بت بنائے ہوئے تھے ان کے سامنے جھکاتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے، جب ان کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے آگ جلائی، آگ کو مہینوں اور مدتوں جمع کیا گیا، اور جب اس کو آگ لگائی تو پہاڑوں کی وادی میں ایک سمندر تھا، آگ کا جل رہا ہے۔ اب اس کو اس کے بیچ میں کیسے ڈالیں، کیونکہ آگ کی تپش تو دور دور تک جاتی ہے، اور جب آگ بہت زیادہ تیز ہو تو انسان قریب بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان اپنے ہاتھوں سے پھینکے تو کہاں تک جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بیچ میں ڈالنا ہے۔ تو ایسے لوگ، یہ شیطان کا ٹولہ ہے اور شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے شیطان انسان کی شکل میں آیا کہ اے میرے ماننے والوں اور نفس و خواہش پر چلنے والوں، کیا بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں ڈالنا ہے؟ تو اس نے منجنیق کا آلہ جھٹکے سے یعنی بٹھا کر اور جھٹکے سے بیچ میں ڈالنا وہ اس نے بتلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس میں بٹھایا گیا،
لیکن اللہ کی ذات کا یقین اتنی بڑی دولت ہے، جب یہ یقین آ جائے کہ کرنے